بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرتقب یوم تأتی السماء، فرتقب تخویف دنیاوی ہے، ذرا خیال کرو، انتظار کر میرا محبوب، یوم تأتی السماء، جس دن لائے گا آسمان، بے دخان دھواں، مبین واضح، یغشی الناس، جو دھواں یغشی الناس لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، کہا جائے گا یہ عذاب دردناک، ربنا، اے ہمارے پروردگار، یقولون ربنا، اے ہمارے پروردگار، کھول دے ہم سے عذاب، انا، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کا نصیحت حاصل کرنا، وقد جاءہم، اور تحقیق آ گیا ان کے پاس، رسول مبین، رسول حق بیان کرنے والا، رسول مبین، ایسا رسول جس کی رسالت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ پھر گئے منہ پھیرا انہوں نے اس سے، اور کہا انہوں نے معلم مجنون، یہ کسی کا پڑھایا ہوا ہے، کسی کا سکھایا ہوا ہے، مجنون دیوانہ ہے، پاگل ہے، انا کاشف العذاب، انا، بے شک ہم کھولنے والے عذاب کو، قلیلاً، تھوڑا سا، انکم عائدون، بے شک تم عائدون، لوٹنے والے ہو دوبارہ کفر کی طرف، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی پکڑ، انا منتقمون، بے شک ہم پورا انتقام لینے والے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، یہ جو آیت ہے اس کو ذرا دیکھو، فرتقب، اس کا عنوان تخویف دنیاوی ہے، دنیا کی تخویف، ڈراوا۔ اب یہ دخان سے کیا مراد ہے؟ دخان سے مراد کیا ہے بھائی؟ توجہ ہے جی؟ جس دن آسمان لائے گا دخان مبین، دخان مبین، یہ دخان کیا ہے؟ دخان مبین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دخان سے مراد ہے، مشرکین مکہ نے جب ضد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی، بخاری شریف میں موجود ہے یہ پوری تفسیر۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان پہ بھی ایسا قحط نازل کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصریوں پہ قحط آیا تھا۔ قحط نازل ہو گیا، اور قحط اتنا شدید تھا کہ غبار اڑ رہی تھی، ہڈیاں تک کھا گئے، اور کوئی چیز کھانے کی نہ رہی۔ تو ان کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ سے یہ عرض کی کہ آپ کی قوم مر رہی ہے، آپ مہربانی کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ قحط دور کر دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے وہ عذاب دور کر دیا، اور چودھری پھر آکڑ گئے۔ تو یہ اس دخان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو دخان سے مراد وہ دھواں، غبار یا قحط، سالی بارشیں رک جائیں تو جو دھند سامنے ہوتی ہے، نظر آتی ہے، یا پھر ان کے دماغ کمزور ہوئے اور زیادہ بھوک بھی ہو تو آنکھوں کے سامنے دھند ہی نظر آتی ہے، اور وہ بھی دھواں نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس دخان سے مراد قحط جو نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں مشرکین مکہ پر مسلط کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑا زور دے کے کہتے ہیں کہ بس یہی مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک دخان اور دھواں قیامت کی علامات میں سے،
علامات قیامت میں سے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس میں بعض صحابہ نے قیامت کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں ہیں جب تک ان کا وقوع نہیں ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان میں دجال کا ذکر بھی کیا، دابہ کا ذکر بھی کیا، نزول عیسیٰ کا ذکر بھی کیا، اور ان علامات میں سے دخان کا ذکر بھی کیا کہ ایک دھواں ہوگا قرب قیامت۔ یہ دھواں خاص ہے جو ابھی آنا ہے، ابھی تک نہیں آیا، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دھوئیں سے زکام ہوگا، اس دھوئیں سے زکام۔ ابھی جب کرونا آیا تھا تو چند ایک ہمارے صحافی ہیں جو چینل چلا رہے ہیں، ان میں ایک بزرگ ہیں اوریہ مقبول جان۔ اوریہ مقبول جان بیچارہ، اس کے بھی جذبہ تو اچھا ہے اور کام بھی اپنے جذبے کے مطابق، وہ اپنی دانش کے مطابق طاغوت کے خلاف کہتا ہے میں کام کر رہا ہوں، لیکن ہے بیچارہ بالکل جاہل، اور بنتا ہے محدث اور ہے بالکل ان پڑھ۔ تو اس نے ایک نئی دنیا بنائی ہوئی ہے، ساری کوئی ضعیف روایت کہیں سے لی، کوئی کہیں سے لی، اور اس نے قیامت کا ایک پورا نقشہ بنایا ہوا ہے اور وہ پیش کرتا ہے۔ اور بعض ہمارے بھی جاہل مولوی اس سے بڑے متاثر ہیں، ان کے باقاعدہ جلسے کرواتی ہیں اور جلسوں میں انہیں دعوت بھی دیتی ہیں، اور حالانکہ اس کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے، وہ خود یعنی زیادہ تر اس کا جو نظریہ ہے وہ طاہر القادری سے ملتا جلتا ہے، تو وہ کوئی مواحد آدمی بھی نہیں۔ تو ہمارے لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے اور اوریہ مقبول جان کے جلسے کرانے کی۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا جی آپ کی ملاقات کراتے ہیں، میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے بھی اس طرح کی روایتیں جب فٹ کرتے پھر اس کا ایک پورا گروپ ہے۔ تو یہ کرونا آیا نا تو اس کا ایک مرید مجھے ملا، اس کو سنتا رہتا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ یہ وہی دھواں ہے، اس دھوئیں میں آیا نا زکام ہوگا، تو اب یہ سب کو زکام ہو رہا ہے۔ پاگل ایسی فٹنگ کی۔ تو خیر یہ دھواں ہوگا قیامت سے پہلے، یہ علامات ساعہ میں سے ہے۔ تو بعض حضرات نے اس دھواں سے مراد وہ لیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں جو بات کی ہے وہ بات الحمدللہ بڑی ٹیٹ ہے اور پوری راجے یہی ہے کہ یہ وہ قحط والا دھواں ہے۔ آیات کا سیاق یہی بتا رہا ہے، فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ، انتظار کر میرے پیغمبر جس دن لائے گا آسمان دھواں، اور دھواں بھی ہوگا بالکل مبین، صاف صاف پتہ چلے گا کہ یہ دھواں ہے۔ یغش الناس، الناس سے مراد مکہ والے، مکہ والے، الناس الف لام ماد خارجی ہوگا، ڈھانپ لے گا ان مکہ والوں کو، اور کہا جائے گا یہ عذاب علیم ہے۔ اس وقت یہ مکہ والے کیا کہیں گے؟ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے پروردگار دور کر دے ہم سے عذاب، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا لہم الذکریٰ، یہ بے ایمان کب ایمان لائیں گے؟ یہ ایمان لانے والے نہیں، کہاں ہے واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا؟ رسول مبین قرآن مبین بیان کر رہا ہے، اور رسول مبین کی زبان سے قرآن مبین سن کر ہدایت نہیں ہوئی، دھواں دیکھ کے مان جائیں گے؟ کوئی سمجھ گئے میری بات؟ انا لہم کا معنی سمجھ آیا؟ پیغمبر بیان کر رہا ہے تو انہیں اطمینان نہیں ہو رہا، مانتے نہیں، اور دھواں دیکھ کے یہ مانیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ماننا پھر بھی نہیں نا۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم، اور تحقیق آئے ان کے پاس رسول مبین، پھر منہ پھیر لیا انہوں نے اس سے اور کہا رسول بیان کرنے والا۔ آیا مبین کے دونوں معنی، رسول بیان کرنے والا
یا رسول جس کی رسالت روشن اور واضح طور پہ ثابت ہے ادلہ کے ساتھ. وقالو اور کہتے رہے معلم مجنون، یہ رسول معلم ہے، کسی کا پڑھایا ہوا ہے. یہ بے ایمان ایک لوہار تھا تو وہ کبھی کبھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اور تھا بھی عجمی قسم کا. تو یہ ایک دوسرے کہتے یہ آدمی جو روزانہ آتا ہے نا لگتا ہے کہ یہ محمد کو تعلیم دیتا ہے، یہ پڑھاتا ہے. معلم مجنون. اعتراض برائے اعتراض. اللہ فرماتے ہیں حال مجرمین